السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کا پھر سے خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر حضرت اور کراچی صاحب دونوں مقدس امانتوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وزیر حضرت کراچی صاحب کو کہتے ہیں مجھے مقدس امانتیں کب ملیں گی؟ جواب میں کراچی صاحب کہتے ہیں وزیر حضرت آپ پریشان ہو، مقدس امانتیں آپ کو بہت جلد مل جائیں گی۔ اور اسی دوران بوران صاحب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور بوران صاحب کو دیکھ کر کراچی صاحب کہتے ہیں یعنی کہ عثمان صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے سپاہی نے مقدس امانتوں کے بارے میں پتہ لگا لیا ہے۔ ہم نے تو سوچا تھا عثمان صاحب ہمارا شکریہ ادا کرنا آئیں گے، لیکن یہاں عثمان صاحب تو نہیں بلکہ ان کا قاصد آیا ہے۔ حیرت ہے۔ پھر بوران صاحب وزیر حضرت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں وزیر حضرت میں عثمان صاحب کی طرف سے خوشخبری لایا ہوں۔ پھر بوران صاحب کہتے ہیں اللہ کے حکم سے الحمدللہ عثمان صاحب نے مقدس امانتوں کو حاصل کر لیا ہے۔ یہ سن کر وزیر حضرت بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں اور ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ یہ خبر سن کر کراچی صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ وزیر حضرت کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ تیرا، یا ربی تیرا شکر ہے شکر ہے۔ پھر وزیر حضرت بوران صاحب کو کہتے ہیں بوران آپ جا سکتے ہیں، اور اسی طرح بوران صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کراچی صاحب غصے میں کہتے ہیں عثمان صاحب حد پار کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں عثمان صاحب؟ پھر وزیر حضرت کراچی صاحب کو جواب میں کہتے ہیں تم ابھی یہ کہہ رہے ہو کراچی پہ مسلمانوں کی آنکھوں کا نور کفار کے ہاتھوں سے بچا لیا گیا، آپ ابھی بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں جلدی نکلنے کی ضرورت ہے، چلو چلو۔ کراچی صاحب کہتے ہیں آپ کا سفر آسان ہے وزیر اعظم۔ پھر جاتے جاتے کہتے ہیں نہیں میں اکیلا نہیں جاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ چلو گے، مقدس امانتیں لیتے وقت آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر اونچی آواز میں کہتے ہیں آج ہمارے لیے مبارک دن ہے، یہ کہہ کر وہاں سے وزیر حضرت چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف پرسا میں وہ جنگجو دکھایا جاتا ہے جس کی کمانڈر لوکاس ہولوفیرا سے زبردستی شادی کروانے والا ہے، اور ہولوفیرا اوپر کمانڈر لوکاس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ جنگجو آتے ہی کہتا ہے میں مقدس زمینوں کے سردار کمانڈر لوکاس کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ جواب میں کمانڈر لوکاس اس جنگجو کو کہتے ہیں ایک عرصہ ہو گیا ناقابل شکست آرکادیوس، خوش آمدید۔ جنگجو کا نام آرکادیوس ہے۔ پھر وہ جنگجو آرکادیوس کمانڈر لوکاس کو کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، یہ ہے مگنوس کے وہ سپاہی جن کی وجہ سے مقدس امانتیں چوری ہوئی، ان کے مرنے سے خوشی پھیلے گی۔ جواب میں کمانڈر لوکاس اس جنگجو کو کہتے ہیں تم نے ایک بار پھر اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ جنگجو ان سپاہیوں کے ساتھ لڑنے لگتا ہے اور ایک ایک کر کے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور وہ سب کے سب مر جاتے ہیں، اور اوپر بیٹھی ہولوفیرا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور کمانڈر لوکاس غصے سے ہولوفیرا کے منہ کو پکڑ کر کہتا ہے تم دوبارہ ایسا منظر نہیں دیکھ سکتی، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع مت کر۔ پھر کمانڈر لوکاس ہولوفیرا کو کہتا ہے کیا عظیم جنگجو ہے، ہاں اچھی طرح دیکھو یہ جنگجو آرکادیوس ایک وقت میں غلام تھا، وہ اب ایک مضبوط جنگجو ہے، اس کا سامنا کرنے والا کوئی زندہ نہیں بچا۔ پھر کمانڈر لوکاس دوبارہ ہولوفیرا کو کہتا ہے اس سے بھی بہترین بات ابھی رہتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ ایک عظیم کمانڈر بن گیا جس کا سب احترام کرتے ہیں، اور آخرکار خدا نے اسے انعام دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کا انعام ایک ایسی لڑکی ہے جو دوسروں کے خلاف چالیں چلتی ہے، مطلب اس لڑکی سے شادی کروانا جو دوسروں کے خلاف چالیں چلتی ہے۔ اور تمہیں پتا وہ لڑکی کون ہے؟ ہولوفیرا یعنی تمہارے ساتھ۔ اور اسی طرح دوسری طرف قبیلے میں عثمان صاحب، علاؤدین، ارحان صاحب، بالا خاتون اور گونجا خاتون ایک کمرے میں کھڑی ہوتی ہیں، اور عثمان صاحب علاؤدین اور گونجا خاتون کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا بیٹی اداس نہ ہو، جنہوں نے میرے پوتے کے ساتھ ایسا کیا میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا، وہ یقیناً ان کا حساب چکائیں گے۔ پھر عثمان صاحب ارحان کو پکارتے ہیں ارحان بتاؤ۔ جواب میں ارحان صاحب کہتے ہیں مسئلہ سنگین ہے بابا، بیگم خاتون نے پہلے غزل خاتون پر الزام لگایا، پھر ہمیں ان کے کمرے سے زہر ملا، پھر بالا خاتون عثمان صاحب کو کہتی ہیں اور وہ بھی ان کے تکیے کے نیچے سے، پھر عثمان صاحب کہتے ہیں یعنی کسی اور کی حرکت ہے امن کو تباہ کرنے کے لیے۔ پھر بالا خاتون عثمان صاحب کو کہتی ہے مجھے لگتا ہے ہمیں مقدمہ چلانے سے پہلے کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے عثمان صاحب۔ پھر گونجا خاتون بولتی ہیں اور کہتی ہے اماں فاطمہ نے بھی سنا غزل خاتون نے بیگم خاتون کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، وہ اسے مارنا چاہتی تھی اور یقیناً اس نے زہر میرے بچے کو دیا۔ پھر گونجا خاتون عثمان صاحب کو کہتی ہیں بابا غزل خاتون کو مرنا ہوگا۔ پھر علاؤدین کہتے ہیں مقدمہ چلانے سے ہمارا غم کا بوجھ ہلکا ہوگا بابا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم جلد از جلد مقدمہ چلائیں گے، اور اسی طرح یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔